وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جن کو اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا، تو ہمیں اپنا مقصد تو جاننا چاہیے۔ اس دنیا میں آئے، کھایا پیا، انٹرنیٹ دیکھا، فلمیں دیکھیں، یا کوئی دنیا کی کامیابی کے لیے تگودو کی، کوئی جج بن گیا بڑا کامیاب ہو گیا، کوئی بڑا وکیل بن گیا بڑا کامیاب ہو گیا، تو اللہ نے اسے کامیابی نہیں کہہ، اللہ نے کس لیے بھیجا ہے؟ تمام مخلوقات جو ہیں کسی کا کوئی مقصد اپنا نہیں ہے، وہ انسان کے لیے ہے۔ ان سب کا مقصد انسان کو فیسیلیٹیٹ کرنا۔ بھینس کیا ہے؟ چارہ کھاتی ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ ہمیں دودھ دیتی، ہم اس سے گوشت حاصل کرتے ہیں۔ ہر چیز انسان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ صرف انسان اور جن صرف ایسے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور عبادت کیا ہے؟ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھنا عبادت ہے۔ عبادت وہ بھی عبادت ہے، لیکن صرف عبادت یہ نہیں ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کا مطلب فرما بردار۔ ہر وہ کام جس سے ہم اللہ کی فرما برداری حاصل کر رہے ہیں، اس کی نافرمانی سے بچ رہے ہیں، وہ عبادت ہے۔ آپ دکان چلا رہے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں۔ آپ وکالت کر رہے ہیں، آپ مزدوری کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ القاسم حبیب اللہ، ایسی تو نہیں کہہ رہی۔ ہر وہ کام خواہ نیکی کا ہو، آپ اللہ کی نافرمانی میں کر رہے ہیں، بظاہر نیکی لگ رہا ہے، نیکی کا تو ہو نہیں سکتا، تو آپ عبادت نہیں کر رہے۔ اگر کوئی کام اچھا ہے، آپ اس کو برے طریقے سے کر رہے ہیں، جھوٹ بول کے دکانداری چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس طرح سے وہ عبادت نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے کوئی بھی کام کریں گے، اس کام کو شریعت کے احکامات کے مطابق کریں گے، تو آپ کی عبادت ہے۔ ہر وقت کون کہتا ہے مسلح ڈال کے تو بیٹھے رہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا نہیں کیا، اور نہ کسی کو کہا ہے ایسا کرو، بلکہ منع کیا ہے۔ کئی لوگ روزے مسلسل رکھنے لگ گئے، تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا کام نہیں ہے، آپ نے کہا مت کرو ایسا، اپنے پر ظلم کیوں کرتے ہیں؟ کئی دفعہ عبادت گزار بہت بڑے کئی صحابی، تو آپ نے کہا نہیں، اتنا کرو جتنا تم میں استطاعت ہے، کیونکہ سارا دن آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ کا سونا بھی عبادت ہے، آپ کا جاگنا عبادت ہے۔ جب آپ کے اندر فکر یہ بیٹھ جائے کہ میں نے اللہ کی اطاعت فرما برداری کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے، تو آپ کچھ بھی کریں، عبادت ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم اس کو غلط طریقے سے کریں گے تو آپ جو عبادت کر رہے ہیں وہ بھی عبادت نہیں رہے گی۔ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور دوسرے کاموں میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں رہے گی۔ اور اگر آپ صحیح عبادت کر رہے ہیں اور کاموں کو بھی صحیح کر رہے ہیں تو کام ہی عبادت بن جائے۔ یہ فکر کی محفل ہے، فکر کی ہے، یہ ایک تنظیم ہے جس نے فکر بدلنی ہے لوگوں کی، اور ان کو جو غلط ہمارے رہنما ہیں ان سے ان کی جان چھڑانی۔ دیکھیں اس تنظیم کا مقصد کسی سے دشمنی نہیں، ٹھیک ہے، نہ بریلوی سے ہے، نہ دیوبندی سے ہے، نہ وہابی سے ہے، نہ شیعہ سے، یہی چار بڑے مسئلے۔ کسی سے ہماری دشمنی نہیں، سب سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے باوجود ہمارا وہ بھائی ہے، ہمارا وہ دوست، وہ جو بات کر رہا ہے ہم اس بات سے اختلاف کریں گے، ہم اس کی ذات سے اختلاف نہیں کریں گے۔ وہ جو مرضی کرے، اس نے اپنی قبر میں جانا، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں مان جائے ویل اینڈ گڈ، نہ مانے تو جب بھی ڈال کے اسے پیار سے چل جانا، بس یہی۔ کسی سے کوئی تنازع، کوئی دشمنی نہیں ہے، بس اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچاتے جانا۔ دیکھیں سیاست کے لیے ہم کیا کیا کر جاتے ہیں، آج کل حلف لیے جا رہے ہیں لوگوں سے،
جہاد کے کہ ہم نے یہ کر دینا وہ کر دینا، حلف لے رہے ہیں۔ جب تک آپ حکومت میں تھے، موقع ملا تھا تو آپ نے کیا کر لیا ہے؟ اب دوبارہ کرسی جس کی چھوٹ جائے، کوئی بھی ہو، وہ جو ہے اس کو عوام یاد آ جاتی ہے، اور جب وہ بیٹھ جاتا ہے پھر عوام کوئی بھی نہیں یاد رہتی، جو ہی اترتے آ جاتی۔ اور ہم لوگ ان کے پیچھے ایسے لگے ہوئے ہیں کہ توبہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہے، اور مرنا مارنا تو اس کام کے لیے ہے، اللہ کے محبوب کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ ہمارے اندر سے جو لوگ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں اسلام کو، اور ہماری جو غلطیاں ہیں اس کی وجہ سے امت مسلمہ جو ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے، ذلیل ہو رہی ہے۔ تو اب تو کھل کے ہمارے بڑے جو رہنما سیاستدانوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی وہ پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہو، پیچھے فلاں کا ہاتھ ہو، چین روس کا ہاتھ ہو تو وہ بنتا ہے۔ تو ایسا ہی ہے، تو ہماری اپنی وقت کیا ہے؟ تو اس لیے یہ فکر کی محفل ہے، اس کو آپ اپنے لیے اعزاز سمجھیں، اور یہ ہم نے ایک سب سے پہلی مجلس ہے، کلاس کہہ لیں اس کو، مجلس کہہ لیں، درس کہہ لیں، محفل کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، ہر اتوار کو انشاءاللہ العزیز فی الحال جو ٹائم رکھا گیا 10 بجے، اور اگر اس میں مشاورت سے کوئی چینجنگ ہوئی تو وہ سب کو بتا دی جائے گی، تو اس میں آپ شرکت کیا کریں۔ یہ سب سے بڑا نیکی کا کام ہے، آپ اسلام کی جو ہے وہ اس کی تعلیمات کی حفاظت کے لیے اٹھیں۔ ہمارے جو مسالک ہیں وہ اسلام کی خدمت نہیں کرتے، وہ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے، مجھے یقین ہے اس پہ، کوئی بات کر کے دیکھ لو، وہ صرف اپنے فرقے کی جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں۔ کوئی فرقہ ہو، آج کل جو بڑے بڑے فرقے ہیں چھوٹے تو وہ بھی ایسے ہی ہوں گے، جو بڑے ہم ان کی بات کر رہے ہیں، کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہا، وہ اپنے فرقے کی خدمت کر رہے ہیں، اور وہ قرآن و حدیث کو بعد میں رکھتے ہیں، پہلے اپنے فرقے کو رکھتے ہیں۔ انہیں اگر کوئی حدیث بھی سنا دی جائے، بتا دی جائے، وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، وہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ غلط کام کر سکتے ہیں، انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے لاکھوں کو کلمے پڑھائے، یہ کیا وہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دور میں مسجد میں آتے ہیں، کچھ لوگ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ کے ان سے شعر سن رہے ہیں، وہ نعت وغیرہ لکھتے تھے، نعتی اشعار لکھتے تھے، دوسرے بھی لکھتے تھے۔ جب بھی کوئی کافر، وہ دور جو ہے وہ شاعری کا دور تھا، ادب کا دور تھا، لکھنے کا دور تھا، تو کافر شعراء جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ توہین میں اشعار لکھتے تھے، تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے تھے اشعری کی زبان میں۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اور آپ آ کر جو ہے وہ ایسے کر کے نا دیکھتے ہیں، ذرا ٹھہر کے ایسے دیکھتے ہیں صحابہ کو، تو حضرت حسان جو ہے وہ کہتے ہیں کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی مسجد میں شعر سناتا رہا۔ انہوں نے بھانپ لیا کہ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ذرا سخت مزاج کے تھے، تھوڑی بہت بھی کوئی ایسی غلطی ہوتی تھی نا وہ پکڑ لیتے، تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ غیر شرعی کام تو نہیں مسجد میں ہو رہا۔ تو آپ نے حضرت حسان نے کہا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نبی کے دور میں بھی ایسے پڑھتا رہا ہوں۔ تو آپ نے تو برا نہیں بنایا کہ مجھے نہیں نبی کا پتا، میں نے نبی کا زمانہ نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا کہ گواہ لاؤ، گواہ لاؤ۔ ادھر ہی بیٹھے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عمر کی تھوڑی سی چپکلش بھی تھی، وہ ایک لمبی بات ہے، ہو جاتا ہے نا، ہمارے اندر بھی ہو جاتا ہے، وہ اتنی بڑی نہیں تھی، بس تھوڑا سی ناراضگی تھی، لیکن ایک دوسرے کو ملتے تھے سارا کچھ۔ تو اس کے باوجود خلیفہ وقت ہے، اس وقت جو خلیفہ ہوتا تھا اس کی ایک انگلی کا تھوڑا سا اشارہ، سر قلم،
آج کے تو عمران خان تو نواز شریف نہیں تھے نا، کہ جو لوگ ان کو گالیاں تک دیتے ہیں، وہ دور کا ایک بادشاہی، لیکن خلافت نے اس کو ختم کیا۔ خلافت نے کیا کیا؟ اس کو ختم کیا۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ تم کس طرح مجھ سے بات کر رہے ہو، میں نے نبی کو نہیں دیکھا، مجھ سے زیادہ کون نبی کو جانتا ہے؟ آپ نے کہا دعا لاؤ، یعنی مجھ سے بھی غلطی، حضرت عمر سے بھی بڑے ہو گیا، پھر مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی ہاں میں دعا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سنتے تھے ان سے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے چلے گی۔ وہ عمر ہے جو جا رہا ہو تو شیطان رستہ چھوڑ دیتا ہے، اور کوئی اگر مجرم ہو تو اس کے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں ان کو دیکھ کے، بہت سارے واقعات ہیں، اسکپ کرتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کے بعد صرف ایک ہستی ہے جس کی بات میں ذرہ برابر بھی شک کرنا دار اسلام سے ہر، وہ کون سی ہستی ہیں؟ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ عقیدہ ہے۔ ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا تھا، حضرت عمر کو وہ حدیث نہیں پتا تھی، وہ ہر وقت تو نبی کے ساتھ نہیں رہتے، اس وقت کون سا لکھی ہوئی تھی؟ زبانی تھی۔ تو جب انہوں نے بتایا تو انہوں نے قبول کی، نہیں کہا کہ تم بیٹھ جاؤ میں نہیں تمہاری بات مانتا۔ انہیں پتا تھا کہ کوئی بھی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بات، جھوٹی بات نہیں کر سکتا۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا بہت بڑا اختلاف تھا، جنگیں ہوئی ہیں ان کے درمیان، لیکن حدیثیں ایک دوسرے کی مانتے تھے۔ کہ وہ معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کوئی بات کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو ادھر ہی سارے چپ ہو جائیں۔ تو بات یہ کر رہے تھے کہ کسی کی بھی بات جو ہے علماء کا احترام کریں، ہر مسلک کے علماء کا احترام کریں، لوگوں کا احترام کریں، لیکن جو اس کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی صرف اس بات سے اختلاف کرنا، اس سے پھر بھی نہیں کرنا، اس بات سے کہنا کہ نہیں نہیں یہ ہم نہیں مانتے، حدیث لاؤ۔ تو ہمارا جو ذخیرہ دین ہے وہ ہے قرآن اور صحیح احادیث۔ ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں کہ جو احادیث میں جو ہے وہ ضعیف بھی ہوتی ہیں، موضوع بھی ہوتی ہیں، وہ محدثین نے عرق نکال دیا ہے، انہوں نے اپنی ساری زندگی وار دی ہے دین کے اوپر ہمیں صحیح دین پہنچانے کے لیے، اور آج پھر ہم وہ صرف یہ کہ کوئی غلط عقیدے نہ بن جائیں، امت میں خرابیاں نہ پیدا ہو جائیں، اپنی ساری زندگی گال دی ہے۔ جس وقت آنے جانے کے لیے کوئی بائک نہیں ہوتی تھی، کوئی گاڑی نہیں ہوتی تھی، میلوں کا سفر کر کے، سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے جا کے روایت لیتے تھے۔ فرض کریں آپ نے کوئی بات کی ہے تو آپ کو پوچھتے تھے کس سے سنا ہے، وہ نام لیتا ہے، وہ بندہ رہتا ہے کہیں سعودی عرب، آپ ادھر کے ہیں، اب وہ جا کے اس سے پوچھتے تھے، جب تک پوری تحقیق نہ کر لیں لکھتے نہیں تھے۔ انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے، کیونکہ کچھ لوگ غلط ایسے ہی بتا دیا کہ نبی سے میں نے یہ سنا ہے، اسے ہی موضوع کہتے ہیں نا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ غلط ہے۔ تو قرآن اور صحیح احادیث جو ہیں یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، جو بھی بات اس کے اپوزٹ ہوگی وہ ہم اسے نہیں مانیں، اور یہی صحابہ کا طرز عمل ہے، یہی بزرگان دین کا ہے۔ جو بزرگ خود اس کے خلاف جاتی ہیں ہم انہیں برا بھلا نہیں کہتے، لیکن ان کی بات کو ہم لینے کے پابند نہیں، ان کی بات اسے چھوڑ۔ تمام اماموں نے، 4 ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، سب نے کہا ہے کہ میری بات اگر حدیث قرآن سے ٹکرائے تو اسے مارو دیوار کے ساتھ۔
اور ہم لوگ اتنے اندھے ہیں، ہم کہتے ہیں انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ ہو ہی نہیں سکتی، ہو کیوں نہیں سکتی؟ حضرت عمر نے حدیث نہیں سنی تو ان سے نہیں کوئی چھپ سکتی، اس وقت تو لکھی ہی نہیں تھی، وہ ابھی اکٹھی کر رہے تھے، بعد میں جب لکھ دی تو ہمارے پاس تو سہولت موجود ہے، اور جاؤ دیکھو اس میں جا کے، پھر بھی کہنا کہ نہیں یہ ہٹ درمی، یہ فرقہ پرستی کی لعنت ہے۔ جو فرقے ہمارے نے کہہ دیا ہے اگر کوئی آیت قرآن کی یا حدیث اس کے خلاف آ گئی تو ہم پھر کیا سکھاتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو جو مدارس میں پڑھتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں؟ اس کا کیسے ڈیفینڈ کرنا، اس کو کیسے طویل کرنی ہے، اس کو جو یہاں بیان ہوا ہے اس کو توڑ مروڑ کے کوئی کہانیاں سنا کے کچھ ایسے لگا کے چیزیں تو لے جانا ہے ادھر کہ نہیں جی یہ دیکھو، حدیث سے انکار کی جرت ابھی بھی نہیں کوئی کر سکتا۔ یہ مت سمجھے اہل حدیث اور جن کا نام ہی حدیث ہے وہ حدیث کو نہیں مانتے، دیوبندی حدیث کو نہیں مانتے، کفر سمجھتے ہیں حدیث کو نہ ماننا، بریلوی نہیں مانتے، شیعہ کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، لیکن یہ جو تین مسالک ہیں ان کی سیم کتابیں ہیں، سیم امام ہیں، ایک اللہ ہے، ایک قرآن ہے، ایک نبی ہے، ایک نبی کا فرمان ہے، لیکن اس کے باوجود اتحاد نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس چیز کو اجاگر کیا جائے مختصراً کہ ہمارا جو دین ہے وہ قرآن اور صحیح احادیث ہے۔ اور یار آج کے دور میں کیا اتنی بڑی کوئی سائنس ہے، آپ نیٹ پہ تلاش کر سکتے ہو، کتابیں موجود ہیں، لائبریریاں موجود ہیں، آپ کو تو نہیں جانا پڑ رہا لاہور جا کے کسی بندے سے پوچھیں، ٹھیک ہے؟ تو جب کوئی مسئلہ آپ کو لگتا ہے ایسا اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے سے جھوٹا کون ہو سکتا ہے جو سنی سنائی بات کو آگے چلا دے؟ تو کیا یہ نہیں چل رہا؟ یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا جی ٹیم آئی ہوئی ہے اور بچوں کے نکال دیا فلان آزاد نکال کے لے جاتی ہے، کہاں ہے ٹیم؟ نہ کہیں رپورٹ درج ہوئی ہے نہ کچھ، ایسے لوگوں نے چھوڑ دیا، سوشل میڈیا پر غلط ویڈیو بنا کے خود ہی وہ کر کے ڈرامے، ایک عورت پکڑنے آئی ہوئی ہے، کہیں پہ رپورٹ درج نہیں ہوئی، خود ہی عورت بنا دی کہ یہ بچے کو پکڑنے آئی ہے، ہم نے پکڑ لیا، اب وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہے وہ ہے، انٹرویو بھی دے رہی ہے کوئی بات نہیں ایسے۔ تو یہی تو کام ہے انسان کا شروع سے کہ وہ خود شہرت پانے کے لیے یا اپنا نام بنانے کے لیے یا کوئی مفاد کوئی اور آج کل یہ لائک بناتے ہیں، سبسکرائبر بناتے ہیں، تو وہ اس طرح بنا کے چڑھاتے ہیں تو لوگ دیکھتے جاتے ہیں، وہ آگے فون بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، یہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ بچوں کے ایسے کر رہے ہیں، بچوں کو اندر رکھو۔ یہ یار ہمارے چینل جو اتھینٹک چینل ہے، جیو ہے، AR دوسرے تیسرے، کسی پہ خبر سنی آپ نے؟ کوئی بندہ بتایا؟ کسی پہ کوئی خبر نہیں ہے، تو نہ کسی تھانے میں رپورٹ درج۔ تو یہی حال دین کا ہے، ادھر عالم صاحب نے فرما دیا، ادھر جا کے ہم نے تقریر شروع کر، اب پہلے دیکھ تو لو، دیکھنا ضروری۔ تو اس چیز سے نکلنے کے لیے اب یہ ہمارے سامنے رکاوٹ ہیں، یہ جو فرقہ پرستی ہے اور فرقہ پرست ہے، یہ ہمارے سامنے رکاوٹ ہے، اور یہ دین کا جنازہ نکال رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، وہ جی کیلے حضرت کیا نام ہے اویس کرنی، انہوں نے اپنے دانت نکال دیے تو اس وقت اللہ نے کیلا پیدا کر دیا ان کے کان۔ بات تو بڑی اچھی ہے، اگر ہم کہیں نہیں تو آگے فتویٰ بھی لگ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم مانتے ہی نہیں بزرگوں کی کرامت، وہ کیلا تو پہلے کا ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھیں کیلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کا ہے، بس بنا دیا ہم نے۔ اسی طرح سے یہ اور کہانیاں بنی ہوئی ہیں، فلاں بزرگ جو ہے وہ شیر نے ان کا بیل کھا لیا، اس نے شیر کو آگے لگا لیا، کس نے دیکھا؟ ہو بھی سکتا ہے لیکن جھوٹ ہے۔ تو اس طرح کی باتیں پھیلائی ہوئی ہیں، تو جو بندہ قرآن و حدیث پہ آگے سے بحث کرتا ہے، میں کیوں نہ بتاؤں
آپ بتائیں، ان پڑھ بتائے، وہ حدیث کو دیکھے بندے کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ ذخیرہ موجود ہے، ہر چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے، تو جب وہ حدیث بتا رہا ہے آپ یہ مولوی آج کل کے پہلی بات یہ کرتے ہیں ان پڑھوں نے دین پڑھانا شروع کر دیا، اور دین تم اس کی بات کو جھٹلاؤ، ہم بھی آپ کی بات کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو نہیں جھٹلا رہے، آپ سے کوئی دشمنی نہیں، کوئی بیر نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر دے، کوئی کافر ہی کیوں نہ پیش کرے، حدیث صحیح ہونی چاہیے، آپ کا تو ایمان ہونا چاہیے اس کو۔ اس کو کہتے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں، بندے کو مت دیکھیں، وہ اس بندے کو دیکھیں جس کی بات ہے۔ یہ ہمارا پہلا آج کا ہے جس میں تعارف وغیرہ بھی کروایا ہے، اور نیکسٹ میں ہم جو ہے وہ سب سے پہلے سیرت کلاس شروع کریں گے، سیرت ختم ہونے کے بعد پھر ہم قرآن کلاس شروع کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح سے احادیث کلاس ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے دین کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان پڑھ کا اللہ نے حساب نہیں لینا، اس لحاظ سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اور سب سے بڑا ہمارا جو لیڈر ہے، علم ان کے پاس سب سے زیادہ ہے، دنیا کے علم پڑھنے سے بھی نہیں آتا، سن کے بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ تو خود لکھتے نہیں تھے، کاتب کو کہتے تھے یہ بات لکھ لو، جبریل آ کے بتاتا تھا، اور یہ ایک معجزہ ہے ان کا، یہ خامی نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ ان کی عظمت ہے۔ اور اس بات پر دلیل ہے، کافروں کو دلیل دی کہ یہ تو لکھنا پڑھنا جانتا ہی نہیں ہے، یہ کچھ کہتے ہیں اپنے پاس ہی کر رہا ہے، اپنے پاس ہی قرآن بنا رہا ہے، یہ بنا رہا ہے، وہ تو وہی تھا کہ وہ تو لکھے پڑھنا جانتے ہی نہیں، جبریل آتا تھا بتاتا تھا، آپ یاد کر لیتے تھے، کاتب کو کہتے تھے لکھ دو۔ تو کوئی بھی دین کی بات کر سکتا ہے، اور کوئی بھی قرآن، بلکہ فرض ہے قرآن کا ترجمہ پڑھنا، ہمارے علماء زور ہی اس پہ دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ ان کی چوریاں پکڑی جاتی ہیں، قرآن پڑھے بندہ تو پتہ چلتا ہے یہ کر کیا رہے ہیں اور ہمارا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ تھوڑی سی کوشش سے آپ ترجمہ، اردو تو ہر بندہ کو چار پڑھا بھی آج کل، تو وہ اردو پڑھے یا ہوتا ہے تو وہ ترجمہ پڑھ لے، اگر تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ محنت کرے، کیونکہ مقصد ہی یہ ہے، پہلا مقصد کیا ہے؟ عبادت، نپاڑ ہے جو بھی ہے عبادت، اور دوسرا مقصد ہے کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے کہ یہ کرتا کیا، پتہ اس کو پہلے ہی ہے، وہ تو عالم الغیب ہے نا، آنے والے وقتوں کا بھی اسے پتہ ہے، لیکن ہمیں تو نہیں پتہ۔ اگر اللہ پہلے ہی دیکھ لیتا کہ اس کو جنت میں ڈالو، اس کو دوزخ میں، وہ بندہ کہتا کہ کیا میرا قصور ہے یا اللہ، اللہ کہتے تو نے ایسے کرنا تھا، وہ کہتا میں نے کیا تو نہیں نا، اللہ نے دلیل قائم کرنی، بھیجا ہے کہ یہ کرتا کیا ہے، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے کسی نے کیا مقصد بنایا ہوا ہے؟ میں نے ٹک ٹاک دیکھنی ہے، میں نے گیم کھیلنی ہے، میں نے سبسکرائبر بڑھا کے تو پیسے کمانے ہیں، میں نے جو ہے وہ کرکٹر بننا ہے، میں نے وکیل جج، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، غلط نہیں ہے، لیکن اصل مقصد جو ہے، جو سب سے اوپر ہونا چاہیے، جو پرائرٹی ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ تم جس امتحان میں آئے ہو، اللہ نے بھیجا ہے تو اس کی تیاری کرو۔ تمہیں تو بھیجا گیا ہے کہ بھلا دیکھتے ہیں یہ کام اچھے کرتا ہے کہ برے، بس تم انجینئر ہو، تم ڈاکٹر ہو، تم مزدور ہو، تم نوکر ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ دنیا میں پڑے گا، لیکن جو اصل چیز ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری دوڑ تو بس دنیا کے لیے لگی ہوئی ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کی حیثیت بکری کے مرے ہوئے بچے کے برابر بھی نہیں، دنیا کی حیثیت بکری کے
بکری نہیں، بکری کے مرے ہوئے، وہ بھی مرے ہوئے، زندہ نہیں، بچے کے برابر بھی دنیا کی حیثیت نہیں۔ ہم اس کے لیے اتنی تگودو، ہماری اگر 60 سال کی زندگی ہے تو 58 سال تو ہم نے دنیا کے لیے لگائے ہوتے ہیں، پھر بھی جو کچھ بندہ ٹھیک ہے، ورنہ تو کچھ ایسے بھی ہیں پورے 60 کے 60 ہی انہوں نے دنیا میں لگائے ہوتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کو دکھانا، بلکہ ثابت کرنا، اللہ کو تو پتہ ہے، ثابت کرنا کہ میں جو ہے وہ تیری بات پہ چلا ہوں، مجھے تکلیفیں آئی ہیں، مجھے پریشانیاں آئی ہیں، لیکن میں نے تیرا راستہ چھوڑا نہیں۔ اللہ سے وفاداری، بس یہ انسان کا کام ہے۔ اور دین کی خدمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے یہ ہم نے سب سے پہلے پیدا کرنی ہے۔ سیرت جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کلاس سٹارٹ ہوگی نیکسٹ سنڈے سے، اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر جواب دیا کریں، ٹھیک ہے؟ کم از کم کبھی کبھار دیکھ کے نا، میں 4-5 دن سے کر رہا ہوں واٹس ایپ پہ، صرف مجھے محمد رضا نے جواب دیا ہے یا آپ صاحب نے جواب دیا ہے، کسی بندے نے کوئی جواب نہیں دیا، شاید واٹس ایپ دیکھتے نہیں ہیں۔ تو یہ آج کی ضرورت ہے، اگلے بندے کی طرح حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے نا۔ پھر میں نے فردن سب کو ملا ہوں، فون کیے ہیں، اس کے باوجود بندے کوئی نہیں آتے۔ میں سمجھتا ہوں جو آپ آئے ہیں یہ آپ کے لیے ایک اعزاز ہے، یہ وہ تحریک ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہوگی، کیونکہ یہ دین کی اصل کے لیے اٹھی ہے۔ دین جو ہے اصل ہے، جو لوگوں نے اس میں ملاوٹ کی ہے اس کو چھوڑ کے، قطع نظر اس سے ہم یہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ اہل حدیث ہے، نو، ادھر سارے اکٹھے ہیں، مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، بس۔ اگر آگے جاتے ہیں، آج کل لوگ کہتے ہیں نا مسلمان تو سارے ہی ہیں، آگے بتاؤ آگے کیا ہے کہ سنی ہے، اور آگے جاؤ بس اس کے آگے بریک۔ ہم مسلمان ہیں، یہ تو بیسٹ ہے، صحابی تابعی سارے مسلمان، اللہ کے نبی مسلمان جتنے بھی ہیں، تو ہم مسلمان ہیں، اس سے بڑا لفظ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ تو مسلمان کے لیے سب سے بڑی ڈگری ہے۔ اور ہمارا نصاب کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ ہمارا نصاب ہے۔ کلاس ہماری جو ہے اسی کو پڑھانے میں چلنی ہے، کوئی اس کی فیس نہیں ہے، بس اللہ کی رضا ہے۔ میرا دنیا کا، آپ لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، میرا کیا فائدہ ہے دنیا کی، لیکن میرا بہت بڑا فائدہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مدینہ میں قحط پڑ گیا، شاید مکہ میں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے غلطی، مکہ یا مدینہ دونوں میں سے کی۔ آپ اونٹ لائے، غلے سے لدے ہوئے اونٹ لائے، قحط پڑا ہوا تھا، لوگوں کے پاس کھانے کو اناج نہیں تھا، لوگ بھاگے، شہر کے لوگ باہر بھاگے اور خوش ہوئے کہ عثمان غنی اونٹ لے کے آیا غلے کے۔ اب ہمیں 2 دن سے کسی کو کھانا نہیں ملا، کسی کو 3 دن سے نہیں ملا، پریشان ہیں لوگ۔ انہوں نے پیسے لے کے تو بھاگے، وہ تاجر تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں یار کس بھاؤ دینا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تو مہنگا بیچنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کتنا مہنگا؟ کہتا میں نے بہت زیادہ مہنگا بیچنا، میں لے کے آیا ہوں، اتنی محنت کی۔ انہوں نے خود ہی بھاؤ لگانا شروع کر دیا، چلو اتنے لے لو۔ اب اس وقت کا مجھے صحیح یاد نہیں ہے، فرض کر لیتے ہیں، چلو جی 100 دینار کی جو ہے وہ بوری دے دو۔ آپ نے کہا نہیں میں نے زیادہ نفع لینا ہے، 200 لے لو، میں نے زیادہ لینا ہے، 400 لے لو، زیادہ لے۔ لوگ پریشان، یار یہ بندہ بھی نیک ہے، ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے، کہتے میں زیادہ نفع لینا، کتنا زیادہ لینا۔ تو جب وہ شہر میں داخل ہو گئے، لوگ پریشان ہیں، انہوں نے کہا یار عثمان رضی اللہ عنہ رحم کریں لوگوں کو۔ آپ نے کہا کہ کون لگاتا ہے اس کی قیمت؟ بڑھ چڑھ کے لوگوں نے لگائی۔ آپ نے کہا نہیں میرا مال ہے، میں نے جتنے مرضی بیچوں، میں نے زیادہ قیمت لینی۔
تو کہا زیادہ بتا تو دو. آپ نے بوریوں کے منہ کھول دیے تو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں, میں نے زیادہ لینا ہے, اس طرح زیادہ ملتا ہے. انہوں نے کہا اس طرح زیادہ ملتا ہے, ایسے نہیں ملتا. تو آپ نے کیا دینا ہے, آپ مجھے, آپ کی کیا اوقات ہے؟ میں نے اس سے لینا ہے جو بے حساب دیتا ہے. تو یہ ہمارا دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن ہماری اللہ کی رضا جو ہے وہ اور آخرت کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ بے شمار فائدہ ہے. کافی ساری باتیں ہو گئی ہیں, ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے. آخری بات, سبق شروع کرتے ہیں آج کا, تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہماری کلاس کا آغاز ہو جائے. اور نیکسٹ میں نے بتا دیا ہے کہ ٹائم ایک رکھیں, ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں. میں آپ کے لیے محنت کروں گا کہ میں لیکچر تیار کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اس میں اختلاف نہ ہو, اتھینٹک چیزیں ہوں, صحیح باتیں ہوں. تو اس کے لیے تھوڑی محنت لگتی ہے. ویسے سنا کہ سننی تو سارے بنے ہوئے ہیں, جتنا مرضی بول لیں. تو آپ کا اس میں کام یہ ہے کہ آپ ساتھیوں کو لائیں, آپ جو ہے وہ ساتھیوں کو لائیں. جتنی بڑی ہماری جماعت ہوگی اتنی بڑی خدمت ہوگی, اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے. آپ تھوڑے بھی ہوں گے تو اپنا تو فائدہ ہی فائدہ ہے, لیکن جتنے زیادہ ہوں گے جو وہ بھی عمل کریں گے, آپ کی دعوت سے آئے گا تو اس کا جواب بھی آپ کو ملے, اس میں کمی نہیں آنی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے, میں سارے دن کا منہ بنے ہیں, ان میں تھوڑا دیڑا انہیں روزہ کھلانا ہے. اکثر آپ نے شاید سنا ہوگا, کچھ پرانے لوگ کہتے ہیں میں سارے دن کا منہ بنے ہیں تو میں ان دن دیڑا دعا. تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ اسے بھی دے دیتا ہے اور دوسرے کو بھی. جو لوگ آپ کی وجہ سے آئیں گے ان کا آپ کو بھی ثواب ہوتا جائے گا. اور ہماری کسی سے کوئی مخالفت, کوئی لڑائی, کوئی جھگڑا, کوئی کچھ نہیں ہے. ہم نے دین کی اصل کو زندہ کرنا ہے. جو چیزیں اس میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں بس ان خرابیوں کو دور کرنا ہے. خراب لوگوں کو ہم نے دور نہیں کرنا, ان خرابیوں کو دور کرنا ہے. اس میں آپ کے لیے جو ہے وہ چیلنج ہیں. جتنے فرقہ پرست مولوی ہیں, بڑے بڑے عالم, ڈاکٹر ذاکر, ڈاکٹر اسرار یا اور بھی لوگ ہیں چھپے ہوئے, اور ڈرتے نہیں بولتے. کوئی بولے تو صحیح. کچھ آوازیں نکلی ہیں, میں نے تاریخ میں پڑھا ہے, ان کو انہوں نے مرتد قرار دیا. تو یہ بڑی جرت کا کام. اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں یہ, پھر اپنے فرقہ جو ہے نا اس کو انہوں نے ایسے پکڑا ہوا ہے جیسے صحابیوں نے دین کو پکڑا ہوا تھا کہ مر جاتے تھے لیکن اس کے خلاف نہیں چلنا. تو آخری بات کرتے ہیں, سبق اپنا شروع کرتے ہیں, 5-10 منٹ میں اس کو کور کریں گے. آخری بات یہ ہے کہ آپ دوستوں کو لایا کریں. یہ کلاس بھرے, اس کے بعد یہ اتنی بھرے کہ ہمیں باہر جانا پڑے. تو یہ کوشش ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ اگلے درس میں آپ بھی نہ ہوں, آپ کے ساتھ ایک دو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے محمد صاحب, صرف اپنی ذات کو نہ بچائیں, یہ اپنے بھائیوں کو بچائیں. اور بہت سارے لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں, اور شرک ایسی بیماری ہے کہ اللہ نے معاف کرنا ہی نہیں ہے, مور لگ گئی ہے اس پہ. تو ہم نے زیادہ چھوٹی بریکیوں میں نہیں جانا, ہم نے جو بڑے بڑے جس کی وجہ سے انسان گمراہ ہو رہا ہے ان چیزوں کو پکڑنا ہے. یہ چھوٹی موٹی کوئی نہیں ہے, کوئی رفع دین کرے نہ کرے, آمین اونچی کہے آستہ کہے, یہ چھوٹی باتیں, یہ عملی باتیں. عقیدہ جو ہے نا سب سے اہم عقیدہ ہوتا ہے. اگر آپ نے عقیدہ شرک والا بنا لیا, آپ نے درباروں پہ جا کے سجدے کرنا شروع کر دیا یا کہا بابا جی پتر دو, ایسا ہوتا ہے نا, تو وہ شرک ہو جاتا ہے. پیران دیتا, آپ نے نام سنے ہوں گے, نام تک لوگوں نے رکھے ہوئے, پیران نے دیتا, پیران دیتا, ہاں پیران نے دیتا, اس کا نام ہی رکھ دیتے ہیں پیران دیتا. لوگوں کا عقیدہ ہے یہ, اور یہ شرک ہے. کوئی نہیں دے سکتا اللہ کے ساتھ. دعا کر سکتا ہے, اللہ چاہے تو منظور کرے, چاہے تو نہ کرے. تو یہ چیزیں ہیں, تو کریں گے نا انشاءاللہ کوشش. یہ ہمارا سلسلہ ٹوٹے نا, کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 2010 سے میں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے. آج 12 سال 1 مہینہ ہو گیا.
تو کوئی پروگریس نہیں ہے. اور مجھے اب کبھی امید ہے کہ پروگریس ہوگی، انشاءاللہ ضرور ہوگی. نیٹ کا دور ہے، نیٹ پہ بھی چڑھائیں گے، ساتھی انشاءاللہ ملیں گے. تو قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ ہم نے تیاری تو اصل میں یہ کرنی ہے نا کہ ہم بچ جائیں، ٹھیک ہے. تو جو قبر میں سوال ہونے ہیں وہ پہلا جو پیپر ہے انسان کی جس کے لیے وہ بنا ہے، امتحان ہے. امتحان میں آیا نا تو اس کا پہلا پیپر کون سا ہے؟ وہ ہے قبر کے سوال. کتنے سوال ہوں گے جی قبر میں؟ کون بتائے گا؟ جی 3. یہ سارے علماء کہتے ہیں 3، تو اس لیے میں جو آپ کو درستی مانتا ہوں، لیکن ہوں گے 4. ٹھیک ہے، وہ بھی 4 کیوں، چوتھا کیوں نہیں بتاتے؟ اس لیے سارا نچوڑ ہی اس میں ہے. بعض مولویوں کا تو کچا چھٹا اس میں ہی کھل جاتا ہے. سوال 3 ہی ہوں گے، لیکن چوتھا سوال جو ہے وہ بھی ہوگا، لیکن وہ ایسا سوال ہوگا جسے وہ آئے گا وہی 3 کے جواب دے گا. بس اسی بات کی وضاحت کر کے ختم کرنا ہے. تو اس کو سمجھنا ہے ہم نے. پہلا سوال ہوگا من ربوں کا، تیرا رب کون؟ پوری انسانیت سے، جنوں سے، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، سب سے پوچھا جائے گا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ کوئی کہے گا کرسچینٹی ہے، کوئی اسلام کہے گا، کوئی بدھزم، کوئی ہندوازم، کچھ کہے گا. وہ ہو جائے گا جب. تو تیسرا سوال جو ہے وہ اہل کتاب سے ہوگا. ہندو شندو تو اس تک نہیں پہنچیں گے. وہ جب کہیں گے کہ میرا وہ فلاں ہے تو ان کو آگے سوال نہیں پھر ہوگا، وہ ادھر ہی فیل ہو جائے گا. یہ جو اہل کتاب ہے، عیسائی، یہودی اور مسلم ابراہیمی جو ہیں، وہ جب نبی صحیح والے کا نام لیں گے، دین صحیح والے کا نام لیں گے، عیسائیت بھی تو بڑھاتے ہیں نا اپنے دور میں. اسی طرح وہ جب تیسرا سوال ان سے ہوگا کہ من نبیوں کا، من نبیوں کا، تیرا نبی کون سا ہے. اچھا، کچھ لوگوں کو یہ جواب آ جائیں گے اور کچھ لوگوں کو یہ جواب نہیں آئیں گے. اچھا، آئیں گے کہ نہیں؟ جو چوتھا سوال میں بتاؤں گا اس کو عمل کرے گا اس کو آئیں گے. یہ نہیں ہے کہ یہ یاد کر لینے سے آ جانے ہیں، یہ آنے ہیں عمل سے. اگر زندگی میں آپ نے بار بار یہ سوچا ہوگا، یعنی نہ بھی سوچا ہوگا، عقیدہ ہوگا آپ کا، آپ کے دل میں یہ ہوگا کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ جواب دے پائیں گے. دل میں یہ ہوگا کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، پکا یقین ہوگا، تو آپ جواب دیں. وہ چوتھا سوال کلیئر کرے گا تو کہیں گے تجھے سوالوں کے جواب کیوں نہیں آ رہے. یہ ہے اصل کام جو ہمارے لیے ہے کہ ہم اس کیوں کو جان لیں کہ کس کو کیوں نہیں آ رہے، تو وہ ہم چیز دور کر لیں. سمجھ گئے نا؟ اگر کل کو ہمیں انہوں نے کہا کیوں نہیں آ رہے، پھر تو کوئی یہ موقع نہیں ہے کہ ہم پھر وہ کام کریں تو آ جائیں. پھر جی موقع ختم ہے. تو اس نے جو کہا اس کو ہم فالو کریں کہ اس نے اس وجہ سے کہا کہ مجھے نہیں آ رہے، تو ہم وہ وجہ دور کر لیں. فریتو نے پوچھا کہ تمہیں یہ سوال کیوں نہیں آ رہے؟ وہ کہے گا مجھے کسی نے بتائے، مجھے کسی نے بتایا نہیں. حالانکہ اسے بتایا گیا ہوگا یا نہ بھی گیا ہوگا، بہرحال اس کا جواب نہیں ہے. وہ کہے گا مجھے بتایا نہیں کسی نے. اچھا، فرشتے کہیں گے اور تو نے خود کتاب کیوں نہیں پڑھی؟ یہ ہے اصل بات. تو نے خود کتاب کیوں نہیں پڑھی؟ کیا وہ کہہ سکے گا کہ مجھے تو آتی نہیں تھی عربی، میں تو ان پڑھ تھا؟ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھے لکھے سے سن لے. آج تو اللہ کا فضل ہے سارے ہی پڑھے لکھے ہیں. پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس کی زبان ہے اس کا ترجمہ ہی پڑھ لے. اللہ فرمائے گا تو نے خود، فرشتے فرمائیں گے تو نے خود کیوں نہیں پڑھا؟
اور آج ہمارے علماء اسی کام سے روک رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ترجمہ قرآن کا ڈائریکٹ پڑھنا حرام ہے. اس طرح کے الفاظ میں نے کانوں سے سنے اور ایسے علماء سے سنے جو لوگ کہتے ہیں بہت بڑا عالم ہے. یہ تو عالم ہی بہت بڑا ہے. وہ کہتے ہیں ترجمہ ڈائریکٹ پڑھنا حرام ہے. میں کہتا ہوں کہ جس نے کیا ہے اس نے حلال کام کیا ہے. جس نے ترجمہ کیا ہے اس نے بھی تو کیا کیا ہے؟ حرام ہی کیا نا. کس کے لیے لکھا؟ وہ جس کو عربی آتی ہے اسے تو ضرورت ہی نہیں ہے. آجے بیٹا, جس کو عربی آتی ہے اس کو تو ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو کس لیے لکھا اس نے؟ کیوں کام کیا ایسا؟ ہم کہتے ہیں اس کو بھی کہو حرامی, لیکن وہ کہے گا, اس کو تو کہہ نہیں سکتا. تو اس کو کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس کے اوپر تو اس کا سارا فرقہ چلتا ہے جس نے ترجمہ کیا ہوا ہے. اس کو کیسے وہ کہہ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں قیامت آ سکتی ہے وہ کہہ نہیں سکتا کہ اس نے بھی حرام کام کیا. لیکن یہ کہہ رہا ہے نا انڈائریکٹ کہ ترجمہ خود نہ پڑھو, ڈائریکٹ نہ پڑھو. تو خود کہاں وہ پڑھ رہا ہے؟ وہ تو احمد رضا بریلوی کا کیا ہوا ترجمہ پڑھ رہا ہے. اس نے خود کیا ہے بھائی. کیوں بھائی؟ وہ تو ان کا ترجمہ پڑھ رہا ہے جو انہوں نے کیا ہے. خود کہاں پڑھ رہا ہے؟ تو انہوں نے کس لیے کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ لوگ پڑھیں, انہیں سمجھیں, اور چوتھا جو سوال ہونا ہے اس سے بچ جائیں. وہ تو صحیح کام کر کے گئے, آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کام صحیح. اب آ رہے ہیں جو پاس ہوگا بندہ, آخری بات, جو بندہ پاس ہوگا وہ کہے گا, فرشتے کہیں گے من ربو کا, وہ کہے گا کہ اللہ ربی, میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا, دین الاسلامی. تیسرا سوال ہوگا من نبیوں کا, وہ کہے گا محمد رسول اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. پاس ہو گیا. اور سے بھی چوتھا سوال ہوگا, فرشتے کہیں گے تجھے کس چیز نے سوالوں کے جواب دیں, کیسے تمہیں سوالوں کے جواب آ گئے؟ وہ بھی کمال کا جواب دے گا. وہ کہے گا میں نے کتاب سے پڑھا. اندازہ لگاؤ, جس چیز سے ہمیں امت کو روکا جا رہا ہے اسی کے اندر تو کامیابی پڑی ہے. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں ترجمہ کوئی ایسی بات ہے, آج جوڑتا ہے اللہ, وہ کہتا ہے میں نے قرآن پڑھا ہے. یہ ترجمہ ایسے پڑھنا تو ویسے ہی حرام ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. اس کی بات پر غور تو کریں, کیا چھپا ہوا ہے اندر؟ وہ آپ کی ساری کامیابی اندر چھپی ہوئی اور ناکامی چھپی ہوئی ہے. جو ناکام ہوگا اس سے اللہ بولے گا, فرشتے بولیں گے تجھے کیوں نہیں جواب آ رہے؟ وہ کہے گا مجھے کسی نے بتایا نہیں. فرشتے کہیں گے تو نے کتاب کیوں نہیں پڑھی, تو نے خود کیوں نہیں پڑھا؟ کیا درس دیا جا رہا ہے ان حدیثوں میں؟ کیا درس دیا جا رہا ہے؟ اور الٹ کے الٹ جو ہے جس کو آ جائیں گے وہ بھی جواب دے گا میں نے کتاب میں پڑھا تھا. اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہے ہی پڑھنا حرام. کتنا بڑا دھوکہ ہے امت کو دیا جا رہا ہے, صرف اس لیے کہ اگر انہوں نے قرآن پڑھ لیا تو ان کو سمجھ آ جانی ہے, اور انہوں نے کہنا ہے یہ تو غلط کام کروا رہے ہیں ہم سے, صرف اس لیے. تو بھائیو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 دفعہ فرمایا ہے لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو ہے کوئی غور کرنے والا؟ کیا بیان کرے اب؟ اس سے بڑھ کر وضاحت ہو سکتی ہے. اور پھر جو اتنے جید علماء لوگوں کو آگے کہیں کہ قرآن پڑھنا حرام ہے. کیا قرآن تلاوت کے لیے آیا تھا؟ کوئی انگریزی اوپر سے دیکھ کے پڑھ لے تو ہم کہتے ہیں یہ انگریز کا بڑا ماہر ہے, سمجھ ہی نہ آ رہی ہو. عجیب بات, یہ اللہ کے دین سے دور کر رہے ہیں. یہ اللہ کے دین کے سب سے بڑے دشمن ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ترجمے سے پڑھنا حرام ہے.
خود پڑھنا حرام ہے، وہ اللہ کے دین کے دشمن ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھو اے غور کرو، تمہیں بھیجا کیوں ہے؟ تیری کتاب ہے، تیرا نصاب ہے، تیری کلاس کو یہ کتاب لگی ہوئی ہے، تو نے اس کا پیپر دینا ہے، اور تو کوئی تجھے کہے کہ نہ پڑھ تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ کیا سمجھیں گے؟ آپ کہیں گے سبحان اللہ، وہ تیری نصابی کتاب ہے۔ یہ تو شکر ہے کریں آپ کہ ہمیں اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی، اور آپ اٹھ کے لوگوں کو کہیں کہ یہ پڑھنا حرام۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے جس نے ترجمہ کیا اس نے حرام کام کیا، وہ حرامی ہو گیا۔ تو اس کو اگر بتائیں کہ کس کس نے ترجمہ کیا ہے تو اس پہ لگائے فتویٰ پہلے، پھر دوسرے پہ پڑھنے والے پہ لگائے۔ کام شروع تو اس نے کیا، جو شروع کرتا ہے اصل مسئلہ تو اس کا ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اسی پر ہم اختتام کرتے ہیں، اور نیکسٹ میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کریں گے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کریں گے۔ تو اس کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں بڑھانا، کیونکہ ان کا جب ذکر کریں گے تو پھر محبت بڑھے گی، ویسے نہیں بڑھتی۔ تو جب محبت بڑھے گی تو پھر دین کے ساتھ ہمارا تعلق بھی بڑھتا جائے گا، کیونکہ وہ کہا جاتا ہے نا، ایک شعر ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو خامی تو دین نامکمل ہے۔ تو میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہ اپنا سلوگو بنائیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو اس کا مجاہد بن جائیں، اللہ کا اور اس کے رسول کا مجاہد بنے، کسی بندے سے نہ ڈریں، کسی کے باتوں میں نہ آئیں، تو اللہ آپ کے ساتھ ہے۔